ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس۔ پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو منفرد لوگوں سے ملواتے ہیں، اور وہ لوگ جو گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، اپنے شعبے میں اپنا نام بناتے ہیں۔ اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کو متعارف کروا رہا ہوں جو اپنے کام کے حوالے سے، بڑے منفرد کام کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتے ہیں، اور ان کا کام ایک ایسا منفرد اور بڑا شاندار کام ہے جو کہ معاشرے کے ایک ایسے طبقے کو رہنمائی، ان کی مدد کرنا، اور سب سے بڑھ کر انہیں زندگی کے میں اس چیز کا احساس دلانا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہم ان سے باتیں کریں گے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، اور زندگی کے ان تجربات کے حوالے سے جنہیں شاید عام ایک انسان جو ہے وہ ان کا تجربہ نہیں کر پاتا۔ آج میرے ساتھ جناب آرتھر ولسن صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک رائٹر بھی ہیں، اور ان کی کتاب اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج خوش قسمتی بھی میرے لیے ہے کہ آج تقریباً کوئی 13-14 سال بعد مجھے ان سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جب میں نے ان کی پہلی کتاب سلاخوں کے اس پار پڑھی تو مجھے بڑا شوق تھا، اشتیاق تھا کہ میں کسی دن ان سے ملاقات کروں گا، اور آج جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی بھی ان سے ملاقات کرواؤں۔ تو آج ہم انہیں پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں۔ سر، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے گفتگو کرنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ سے اور لوگوں سے بات کر سکوں۔ تھینک یو۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ نے پریزن منسٹری کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، اور پاکستان میں ان قیدیوں کی رہائی کے لیے، ان قیدیوں کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ نے کام کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا آپ کی زندگی کے حوالے سے، ابتدائی زندگی میں آپ جو ہے وہ کس طرح سے گزاری، اور پھر آپ بزنس بھی آپ نے کیا، اور اس کے بعد آپ کو مختلف ممالک میں اسی کام کے حوالے سے جانے کا، وہاں انٹرنیشنل سطح پر ریپرزینٹ کرنے کا پاکستان کو یہ اعزاز ہوا۔ تو یہ کہانی کا آغاز کیسے ہوا؟ میں جب میری اسکولنگ کمپلیٹ ہوئی تو مجھے اپنے خاندان کے لیے، بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کام کے حوالے سے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ تو اب چونکہ وسائل موجود نہیں تھے، اور کوئی تعلیم بھی ایسی نہیں تھی کہ میں کسی آفس میں جاتا، اور مجھے میں نے اپنی زندگی کا، آپ یوں کہہ لیں کہ آغاز جو ہے وہ فٹ پاتھ سے کیا۔ صحیح۔ اور فٹ پاتھ پہ میرا کام جو تھا وہ لوگوں کے لیے درخواستیں لکھنا اور فارم فل کرنا، اور ان کی رہنمائی کرنا کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کریں۔ تو لیکن یہ چونکہ مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میری مجبوری تھی، اور میں نے اپنی زندگی کا آغاز یہاں سے شروع کیا۔ اور میری جو پہلی دن کی جو انکم تھی وہ 10 روپے تھی۔ تو میں نے خیر اس میں کام کیا 6 ماہ شاید۔ تو اس کے بعد میں نے اسٹریٹ لائف جوائن کر لی، پھر وہاں پہ بھی میں ایڈجسٹ نہ ہو سکا، تو پھر میں لیدر انڈسٹری میں چلا گیا۔ تو لیدر انڈسٹری کے بعد میں اپنا بزنس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ اگر میں اپنے فائنینشیل اس کرائسس میں سے نکلنا چاہتا ہوں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ بزنس ہے۔ تو میں نے، اب میرے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، تو پہلے 1 سال تو میں نے ٹریننگ کی کہ مینٹیننس پروجیکٹس میں کیسے بغیر انویسٹمنٹ کے انکم جو ہے وہ میں ریز کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد 1984 میں نے اپنی کمپنی بنائی ایکسلنٹ سروسز کے نام سے، اور میں مختلف دفاتر میں، پرائیویٹ گھروں پہ اور مختلف میں مینٹیننس سروسز دیتا تھا، جس میں بہت سارے جابز ہوتے تھے۔ تو جیسے جیسے میں کام کو سیکھتا گیا، سمجھتا گیا، تو میں نے اسی طرح سے اپنی سروسز ایڈ کرتا گیا اپنے بزنس میں۔ تو جب میں نے بزنس 2000 میں مارکیٹ میں ایز اے ڈیزائنر اور ایز فرنیشر جانا جاتا تھا۔ اور جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو
میں چند 100 روپے کے کام سے میں اپنا کام کرتا تھا. لیکن جس دن میں نے اپنا آفس کلوز کیا, اپنا بزنس کوئٹ کیا, اس دن میری 40-45 لاکھ روپے کی رولنگ تھی. سن 2000 میں مجھے ایک موقع ملا, سنگاپور میں ایک انٹرنیشنل ٹریننگ تھی ایڈوانس لیڈرشپ اسکل کی. تو میں وہاں پہ گیا ایڈوانس لیڈرشپ پڑھنے کے لیے. تو مجھے وہاں پر میری زندگی کا جو مقصد تھا وہ مجھے سمجھ آیا. تو میں جب واپس آیا تو میں نے چونکہ میرے دل میں ایک پہلے سے بات تھی کہ میری والدہ نے ڈیتھ بیڈ پہ مجھے بتایا تھا کہ میں خدمت کے لیے مانگا گیا ہوں. تو میں نے مجھے چونکہ پرپز آف لائف مل چکا تھا تو میں نے اپنا بزنس کوئٹ کیا, آفس کلوز کیا اور میں فل ٹائم خدمت میں آ گیا. اس میں میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ میں چونکہ اپنے چرچ میں بڑا ایکٹیو تھا, یوتھ فیلوشپ میں, کوائر میں, اور ہماری چرچ کی منسٹری تھی پریزن منسٹری, تو میں اس میں بھی ایز کاؤنسلر جیل میں جایا کرتا تھا ہر اتوار کو قیدیوں کے درمیان ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے. تو اس طرح سے میں خدمت میں آ گیا اور پھر مجھے بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ایکوپنگ کے لیے, مجھے سیکھنے کے لیے مجھے بہت دفعہ انٹرنیشنلی جانا پڑا اور میں ٹریننگ کرتا رہا. اور جو کچھ میں انٹرنیشنلی سیکھتا تھا وہ میں پاکستان میں آ کے اس کو پریکٹس کرتا تھا. اور اس طرح سے میں اپنے کام کو بڑھاتا چلا گیا. اور خداوند کا شکر ہے کہ اس نے میرے سے بڑا تھوڑا سا لیکن کچھ کام لیا اس نے. صحیح. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے پریزن منسٹری کا جو ہے وہ آغاز کیا, تو ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ تجربات کیسے رہے, لوگوں کا رسپانس کیسے رہا, اور کیونکہ میں نے جو آپ کی بک پڑھی اس میں بڑے شاندار ایکسپیرینس تھے, اور ویسے بھی جب ہماری بات ہوئی تو آپ نے بڑے ہی لائف چینجنگ جو ہے وہ واقعات بیان کیے, لوگوں کے رسپانسز. تو اس پریزن منسٹری میں آپ کیا کیا خدمات سر انجام دیتے تھے, اور پھر اس میں آپ کیسے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی بھی ہیں, تو اس حوالے سے جو آپ کے تجربات ہیں وہ پلیز شیئر کیجیے گا. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب ہماری اسکولنگ ختم ہوئی تو ہم 4 دوست تھے جو ہم روز اکٹھے ملتے تھے, گپ شپ کرتے تھے, کھیلتے تھے. تو جیسے ہی اسکول کوئٹ ہوا تو اب ہم کافی عرصے سے آپس میں ملے نہیں تھے, شاید 1-2 ماہ ہو گئے تھے. تو ایک دن ایک دوست آیا تو ہم نے پلان کیا کہ ہم تیسرے دوست کی طرف جائیں گے اس کے گھر, تو ہم وہاں پہ گپ شپ کریں گے. تو ہم گھر سے نکلے اور بڑی جلدی میں عجلت میں ہم نے بھاگ کے بس پہ سوار ہو گئے. تو ہم 2 لوگ پیچھے والے گیٹ سے انٹر ہوئے بس میں, اور ایک ہمارا دوست جو تھا وہ اگلے گیٹ سے انٹر ہوا, جو کہ جنرلی خواتین کے لیے مخصوص ہوتا ہے انٹرنس. تو وہ اس کی جو بس کنڈکٹر تھا اس کے ساتھ کچھ اس کا تنازع ہوا. تو وہ ایک سٹاپ پہ ہی ہم پہنچے تھے تو وہاں پہ اس نے بس والے نے تھانے کے باہر بس کو روک دیا, اور اسی اثنا میں تھانے سے 1-2 لوگ آ گئے, انہوں نے وہ ہمارے دوست کو پکڑ کے نیچے اتار لیا. تو ہم نے پیچھے سے دیکھا کہ یہ تو ہمارا دوست ہے, تو ہم بھی فٹافٹ اتر آئے نیچے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں, تو مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں, ہم اس کے دوست ہیں. تو وہ کہنے لگا جی وہ آپ تھانے کے اندر جو SHO صاحب بیٹھے ہیں, تھانے دار صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بات کر لیں. تو ہم فٹافٹ تھانے میں انٹر ہو گئے. جیسے ہی ہم تھانے دار کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کو ریزالو کر دیتے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں. تو وہ تھانے دار پوچھنے لگا کہ جی آپ ایک ساتھ ہیں سب اکٹھے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں ہم دوست ہیں اور ایک ساتھ ہیں. تو وہ کہنے لگا جی ان کو بھی بٹھا دو نیچے. اچھا. تو انہوں نے ہمیں تھانے میں نیچے بٹھا دیا, اور بڑی عجیب قسم کی گفتگو تھی جو ہمارے ارد گرد ہو رہی تھی, اور ہمارے اس دوست کے ساتھ ہو رہی تھی جس کو انہوں نے بس سے اتارا تھا.
اور انہوں نے اس کو تھوڑا بہت ٹارچر بھی کیا, تھپڑ مارے اور اس طرح سے کچھ اس کو گالی گلوچ کیا. تو وہ گو کہ ہم آدھا گھنٹہ شاید وہاں پہ رہے تھانے میں, تو اتنے میں ہمارے دوست کے لواحقین آ گئے اور انہوں نے آ کے تو ہمیں وہاں سے تھانے سے نکلوا لیا. لیکن وہ آدھا گھنٹہ جو تھا وہ میرے ذہن پہ ایک عجیب قسم کے اس نے نقوش جو ہے وہ بنا دیے. تو میں جب چرچ میں ہماری مینٹرنگ ہو رہی تھی تو ہمیں ہمارے چونکہ چرچ کی ایک منسٹری تھی, پریزن منسٹری, تو جب ہمارے مینٹور نے پوچھا کہ آپ کس منسٹری میں سپورٹیو ہونا چاہیں گے, ہاسپٹل منسٹری میں, اسلام ایریا منسٹری میں یا پریزن منسٹری میں, تو میں نے فوراً ایک بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ مجھے جیل منسٹری میں جانا چاہیے, کیونکہ وہاں پر ضرور ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا, یا اگر کیا بھی ہوگا تو اتنا کچھ نہیں کیا ہوگا کہ جتنا ان کے اوپر کیس بن گئے اور وہ جیل میں اس وقت ہوں گے. تو اس طرح سے میں نے جیل منسٹری کو چوز کیا اور میں نے اس میں خدمت کا آغاز کیا اپنے چرچ کی طرف سے. صحیح. تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو یہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا جس کی وجہ سے آ گیا, تو پھر بہت سارے جب آپ وہاں لوگوں کو وزٹ کیا, کیسے کیسے تجربات تھے, خاص طور پر کیا مینٹل اپروچ ہوتی ہے لوگوں کا, مورال کیا ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا چھوٹے کیسز ہوتے ہیں یا بعض دفعہ جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں, بے قصور لوگ ہوتے ہیں, یا بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جو جیل کی جو ان کا ہے جرمانہ ہے اس کو ادا کر سکیں اور وہ جو ہے اس کو اپنا اس کی ادائیگی کر کے وہ رہائی حاصل کر سکیں. دیکھیں جیل میں جہاں تک جھوٹے کیس کی آپ نے بات کی تو میری نظر میں بہت سارے جھوٹے کیس, زیادہ جھوٹے کیس ہوتے ہیں. اس کی ریزن ہوتی ہے ایک خاندان کے ساتھ ایک وقوع ہوتا ہے, صحیح, وہ ایک سٹوری ہوتی ہے, وہ سٹوری لے کے جب تھانے میں جاتے ہیں اور تھانے میں جو محرر ہوتا ہے وہ ان کو پھر فردر گائیڈ کرتا ہے کہ جی اگر آپ نے اپنے ملزم کو بہتر سزا دلوانی ہے تو آپ کو اس قانون کے تحت اس طرح کی سٹوری بنانی پڑے گی, تب جا کے آپ کے ملزم کو سزا ملے گی. تو وہ تھانے میں ایک نئی سٹوری کریٹ ہوتی ہے. پھر وہ سٹوری جب جیل عدالت میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ سب کچھ جو ہے وہ بدل چکا ہوتا ہے. صحیح. تو میں جنرلی میرا ماننا یہ ہے کہ جس معاشرے میں جھوٹی گواہی, صحیح, ناانصافی, صحیح, اور رشوت چلتی ہو, اس معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم. تو جو جس سے غلطی ہوئی ہے, دیکھیں صحیح, انسان جو ہے اس کے لیے ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے. اور میں نے اس کو اس فیلڈ میں ایک چیز کو بڑی اچھی طرح سے محسوس کیا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے, صحیح, اپنی اس غلطی سے وہ سیکھتا ہے, صحیح, اور پھر وہ اپنی زندگی میں اس کو اپنا پریسیڈنٹ بناتا ہے کہ میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا. تو میرا یہ ماننا ہے یا میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ غلطی سے سیکھتے ہیں اور غلطی سے ہی وہ آگے معاشرے میں بہتر زندگی اختیار کرتے ہیں. جیسے آپ نے یہ بتایا, پھر آپ کے مختلف تجربات بھی ہیں, اور پھر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز, عملی زندگی کا آغاز وہ ایک فٹ پاتھ سے کیا تھا, ایک اس کی نوکری سے. پھر اس کے بعد آپ کو UNO میں, USA میں بڑی جو ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. تو یہ ایکسپیرینس کیسا تھا, کتنے ممالک میں آپ نے وزٹ کیا, اور کس کس فورم پر آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا؟ میری پریکٹیکل لائف جیسے میں نے بتایا کہ فٹ پاتھ سے میں نے اس کا آغاز کیا. تو میں ابھی ایک جو نئی کتاب میں لکھ رہا ہوں اس میں میں نے ایک چیپٹر لکھ رہا ہوں, اس کا عنوان ہے فٹ پاتھ سے UNO تک. تو ہم
اچھا نہیں اس کو آنے دے، آ جائیں آپ کیری تو اس طرح سے میں نے جب منسٹری جوائن کی، پریزن منسٹری، تو مجھے ایک بات میرے دل میں تھی کہ میں کرمنل ورلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں، صحیح، اس کے لیے مجھے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح، اور اس سے پہلے کہ میں یہ سیکھنے کے لیے کوشش کرتا، جو میرا سب سے پہلا بات تھی وہ یہ تھی کہ جب میں جیل میں گیا پہلے دن، صحیح، تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ ان کی زندگیوں کو مزریبل دیکھا، صحیح، اور میں نے انسانوں کو قید و بند دیکھا، پابند سلاسل دیکھا، صحیح، اور ایسے مسائل کا شکار دیکھا جس کو ہم عام انسان جو ہیں وہ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. صحیح. تو جو سب سے پہلا خیال میرے دل میں آیا وہ یہ تھا کہ میں کیا کروں کہ میں کسی کی زندگی میں اس کو کم از کم اس تکلیف سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے میں اس کو چھٹکارا دلا سکوں تاکہ اس کی زندگی میں بہتر دن آئے. تو مجھے ایک قیدی نے بتایا، اپنی سٹوری بتائی اپنے کیس کے بارے میں، اور اس نے مجھے کہا کہ میرے مدعی کو غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے ہیں، تو اگر میرے مدعی کو کوئی سمجھا دے یہ والی بات تو میری اس جیل سے جان چھوٹ سکتی ہے. تو میں نے اسی وقت اس کے مدعی کا ایڈریس لیا، اس کے بارے میں، تو وہ میں اسی شام اس ملزم کے مدعی کے گھر چلا گیا، اور میں نے اس کے ساتھ چائے بھی پی، اور بڑے اچھے ماحول میں ہم نے بات چیت کی، اور میں نے اس غلط فہمی کو جو ان کے درمیان تھی اس کو ریزالو کیا. اور اس نے مجھے دوسرے دن کورٹ میں جا کے تو اس کو اپنا کیس واپس لینے کا وعدہ کیا، اور دوسرے دن ایسا ہی ہوا. تو 2-3 دن کے بعد وہ قیدی جو تھا وہ اس کو رہائی مل گئی. تو اس بات نے مجھے بہت انکریج کیا. تو میں نے لوگوں کو ریکنسلیشن کے لیے میں نے کام کرنا شروع کیا، وہ چاہے سزائے موت کے قیدی تھے یا عام کسی پیٹی کرائم کی وجہ سے وہ جیل میں گئے تھے، تو میں نے ان کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور آج مجھے کوئی 35 سال ہو گئے ہیں اس ساری خدمت کو کرتے. مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہماری اس خدمت کی وجہ سے رہائی پا چکے ہیں، اور وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور میں اپنے بتایا انٹرنیشنل کی بات پوچھی، تو میں نے 2005 میں جب میں یہ سارا کام کرتا تھا تو مجھے ایک دفعہ کسی نے ایک جگہ پہ لیکچر کے لیے بلایا کہ جی آپ جو خدمت کرتے ہیں آپ اس کی بریفنگ دیں ہمیں، ہماری کلیسیا کو، ہمارے لیڈرز کو. تو انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی، ریسٹوریٹو جسٹس. تو یہ ٹرم جو تھی میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں سنی تھی. تو میں نے آ کے اپنے کمپیوٹر پہ اس کو سرچ کیا، اور اس کو میں نے دیکھا کہ یہ کیا ٹرم ہے. تو اتفاق سے جو لٹریچر میرے سامنے آیا وہ کینیڈین کوئنز یونیورسٹی کے ایک ڈین آف کالج تھے، ریورنڈ راڈ کارٹر. ان کا مٹیریل میرے سامنے آیا. تو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا، میں نے کہا یہ تو سارا کچھ وہ لکھ رہا ہے جو کچھ میں سوچتا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں، اور جو کچھ میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں. تو کہ انسان کو قانون برائے ستیہ ناس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قانون برائے بحالی ہونا چاہیے. اگر کسی شخص سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بدی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اپنی زندگیوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے نزدیک سے اس کو ستیہ ناس نہ کر دیں، اس کو دور نہ کر دیں، بلکہ ہمیں اس کو معاف کر کے، اس کو احساس دلا کر، اس کو ہمیں بہتر طرز زندگی کی طرف لے کے جانا چاہیے، تاکہ وہ معاشرے کا ایک بہترین رکن کے طور پہ کام کر سکے، نہ کہ وہ اپنی زندگی سلاخوں کے اس پار دفن کر دے یا اپنی زندگی کو وہ خراب کر دے.
تو میں نے جب وہ لٹریچر پڑھا تو میں نے ان کا ای میل نکالا, ان کو کانٹیکٹ کیا, اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح سے کام کرتا ہوں, اور میں نے ساتھ میں خواہش بھی ظاہر کی کہ میں آپ کے پاس آ کے پڑھنا چاہتا ہوں. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے 3 ماہ تک انہوں نے مجھے کانٹیکٹ نہیں کیا, لیکن ان 3 ماہ میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل ڈپلوما ڈیزائن کیا, یونیورسٹی سے اس کو اپروو کروایا, اور اپنی فنڈنگ ایجنسی سے اس کو فنڈنگ کروائی, اور نہ صرف مجھے بلکہ 26 اور مختلف ممالک سے لوگوں کو انوائٹ کیا, اور میں پہلی دفعہ 2005 میں کینیڈا کوئنز یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ڈپلوما کے لیے ریسٹوریٹو جسٹس کے حوالے سے میں گیا. تو پھر مجھے 2007 میں بھی وہاں پہ جانے کا موقع ملا, اور سیم ڈپلوما میں نے ریوائز کیا مختلف اینگل سے, اور پھر ایک سلسلہ چل نکلا کہ میں نے انٹرنیشنل پریزن فیلوشپ انٹرنیشنل جوائن کی, پھر میں نے انٹرنیشنل پریزن چیپلن ایسوسیشن جوائن کی, چونکہ یہ پرٹیکولرلی قیدیوں کی روحانی ضرورت کے لیے تھی. تو ان دونوں آرگنائزیشن کے ساتھ میں مل کے کام کرتا رہا. تو ایک وقت آیا کہ مجھے فرینچ آرگنائزیشن تھی, اس نے میری سروسز کو ریکگنائز کیا, اور اس نے مجھے سوئٹزرلینڈ بلایا, اور وہاں پہ نہ صرف ہم نے وہ کانفرنس اٹینڈ کی, بلکہ اس میں ایک دن ہم نے UNO کا اجلاس بھی اٹینڈ کرنا تھا, اور اس میں یہ ساری گفتگو کرنی تھی, اور ہم نے وہ سارا کام اس کو کیا. مجھے بہت دفعہ, تقریباً 22 دفعہ میں انٹرنیشنلی گیا, اور مختلف پروگرامز میں مجھے ٹریننگ ایکوپنگ کا موقع ملا, مجھے ایکوپ ہونے کی ضرورت تھی. تو پھر باقاعدہ مجھے UN آفیسز نے کرائم ریڈکشن پہ 2-3 دفعہ انہوں نے میرے سے کنسلٹنسی 3 دفعہ انہوں نے کنسلٹنسی لی, اور 2 دفعہ تو میں جا پایا, لیکن ایک دفعہ میری مصروفیت تھی تو میں نہیں جا پایا. تو میں نے پاکستان میں بیٹھ کے اسکائپ سے ان کے ساتھ گفتگو کی, اور میں نے اپنی جو سفارشات تھی وہ ان کے ساتھ شیئر کی. اور مجھے اور بھی دنیا کی بڑی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کام کرنے کا موقع ملا. جی صحیح. جیسے سر میں نے آپ نے کہا, اور یہ بڑا یونیک آپ کا کام تھا, اور ایک بڑا یونیک فیلڈ بھی ہے اس حوالے سے کہ پریزن یونیورسٹی میں شاید ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, غربت کی وجہ سے, بعض دفعہ جو ہے وہ معاشی ناانصافی کی وجہ سے, اور بہت سارے دیگر مسائل کی وجہ سے لوگ ایسے اس میں جاتے ہیں. خاص طور پر جو آپ نے بھی اس چیز کا نوٹ بھی کیا, اظہار بھی کیا, اور ایکسپیرینس بھی کیا, آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اصلاحات ہیں جو جیلوں میں یا قیدیوں میں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یا قانون کے تقاضوں کو بہتر بنانے کے لیے کی جا سکتی ہیں, اور اس معاشرے کو, اور خاص طور پہ وہ افراد جو اس طرح کسی بھی طرح سے جیل میں چھوٹے کرائمز میں جاتے ہیں, ان کو دوبارہ بحالی کی طرف لا کے ان کو زندگی میں دوبارہ ایک معاشرے کا جو ہے وہ بہتر شہری بنایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ویئر دیر از سوسائٹی دیر از کرائم. صحیح. تو کرائم تو کبھی نہیں رکے گا. صحیح. اور ہونا یہ چاہیے کہ میں عام طور پہ موٹیویشنل کے لیے لوگوں کے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر ان کی تعلیم و تربیت, ان کے اچھا کھانا, ان کے اچھی رہائش, اس کے اوپر لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہیں, اور جب وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ گلی میں, محلے میں یا سڑک پر جاتا ہے, تو کوئی کرمنل اس کا موبائل سنیچ کرنے کے چکر میں اس کو گولی مار دیتا ہے, اور آپ کی ساری جو محنت ہوتی ہے وہ رائیگاں چلی جاتی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ سفارش کرتا ہوں کہ جیسے آپ اپنے اولاد پر, اپنے بچوں پہ انویسٹ کرتے ہیں, تو آپ معاشرے پہ بھی انویسٹ کریں. صحیح. یہ بہت زبردست. جی, ان لوگوں پر جنہوں نے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. ہمیں بہت سارے معاشرے میں کام کرنے کی ضرورت ہے,
ہمیں معاشرے میں کاؤنسلنگ جو ایک چونکہ میرا 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہے کاؤنسلنگ میں، صحیح. تو میں پہلی سفارش تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیلوں میں کاؤنسلنگ کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. صحیح. ابھی تک ہماری جیلوں میں کوئی کاؤنسلنگ کا نظام نہیں ہے. صحیح. تو چونکہ مجھے معلوم ہے کہ کاؤنسلنگ کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا ہے، ان کو زندگی کے مقصد سمجھ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر لائنز پر وہ لے کر آئے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاکستان کی جیلوں میں سب سے پہلے تو کاؤنسلنگ کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو شروع ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کیا کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم جو معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہیں ہمیں اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اپنے ایفرٹس جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ریسٹوریٹو جسٹس کا جو پہلا اصول ہے وہ اصول ہی یہ ہے کہ جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی غلطی کو محسوس کرے، جس کے خلاف غلطی ہوئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو. تیسرے نمبر پہ جو چرچ یا جو کلرجی ہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ٹیک کیئر کرے، کیونکہ انہوں نے سوسائٹی میں کرائم کیا ہے، کسی نے نقصان کیا ہے اور کسی کا نقصان ہوا ہے. اور چوتھے نمبر پر جو معاشرے کے مثبت لوگ ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاشرے میں اس بگاڑ کو جو کسی کی کمزوری، کسی کی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، وہ اس کو ڈیل کر سکے اور اس سے بہتر. تو اس طرح سے پورا کا پورا معاشرہ انوالو ہو جاتا ہے. یہاں پر جو کرمنل جسٹس میں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے غلطی ہوتی ہے، دوسرا اس کو کہتا ہے کہ جس سے غلطی ہوئی کیوں ہے میرے خلاف. اس کے جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چونکہ اس نے غلطی کی ہے تو اس کو تو بڑی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور ہماری جو کلرجی ہے وہ اس بات کی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتی اور وہ اپنا رول پلے نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہمارے عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد سے مقدمے پڑے ہوئے ہیں اور جیلوں میں چھوٹے چھوٹے کرائم اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ وہاں پر مختلف قسم کی چیزیں سیکھتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ سارے کرمنل ایک جگہ پہ جنگ کر دیں گے تو وہ تو ایک دوسرے سے وہی کچھ ہی سیکھیں گے جو کچھ وہ اپنے ارد گرد دیکھیں گے. تو اس لیے میں نے جب یہ ٹریننگ حاصل کی، جب میں نے یہ اسٹڈی کیا ریسٹوریٹو جسٹس کو، تو میں تب سے لے کر 2005 سے آج تک میں اس کے بارے میں پرچار کرتا ہوں اور میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں. میرا ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے کہ ریسٹوریٹو جسٹس از دا اونلی ہوپ آف دا فیوچر ورلڈ. اگر ہم انصاف لینا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف دینا پڑے گا. اگر ہم معاشرے کو پرامن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے خیالات کو پہلے پرامن کرنا پڑے گا. اگر آپ کرمنل جسٹس کو پریکٹس کریں گے اور دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ کی بات کریں گے تو پھر کبھی اس معاشرے میں، اس دنیا میں امن پیدا نہیں ہو سکے گا. معاف کرنا اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اس کا تدارک کرنا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ایک پرامن معاشرہ تشکیل پا سکے. صحیح. تھینک یو سو مچ سر آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ
ایک اپنے کام کے حوالے سے بھی اور ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، خاص طور پر جو جیلوں کی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے ایک بڑا ہی مفصل انداز سے چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ نے آج ہمارے گیسٹ کی باتوں سے، ان کی زندگی سے، ان کے کام سے سیکھا کہ معاشرے میں اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ ہو، تو ہمیں عدل اور انصاف کو جو ہے وہ فروغ دینا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو مل کر سوسائٹی کو بہتر بنانا ہوگا، ہمیں ایسے قوانین، ایسے جو قواعد و ضوابط اور تعلیم و تربیت پر غور و خوض کرنے کی، ترجیح دینے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔